یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین، اللہ آپ کی تمام عبادتوں اور تمام ریاضتوں اور جو بھی اعمال اور اوراد اور وظائف آپ حضرات نے اس بابرکت مہینے میں، اس مغفرت کے مہینے میں، اس بخشش کے مہینے میں انجام دیے، بطفیل محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ جس کی وجہ سے یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، وہ علی الظاہر دو چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تمام آسمانی کتابوں کی جان قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ بعظمت ہے۔ دوسرے، اس مہینے کی عظمت کو چار چاند شب قدر نے لگایا ہے، اور شب قدر آخری عشرے کی جو 3 راتیں ہیں، 19ویں، 21ویں اور 23ویں، جس میں زیادہ زور دیا گیا ہے وہ 23ویں کے اوپر۔ یہ جو طاق راتیں ہیں، انہی میں سے ایک معصوم نے فرمایا کہ شب قدر ہے، اور جب معصوم سے کسی نے چاہا کہ آپ کسی ایک کے اوپر نص فرما دیجئے، آپ کسی ایک کو معین طور پر بتا دیجئے کہ شب قدر کون ہے، مثلا 19 کو بتا دیا آپ نے، 21 کو بتا دیا آپ نے، 23 کو بتا دیا، تو کسی ایک کو آپ عین العلم رکھتے ہیں، واقع کا آپ کو علم ہے، آپ حدثی اعتبار سے اور اندازے کے اعتبار سے نہیں بتاتے ہیں، یہ تو مجتہدین کرتے ہیں۔ آپ علم واقعی اور لوح محفوظ کا مطالعہ اور علم واقعی کے جاننے والے مولا، آپ کسی ایک پر انگلی رکھ کے بتائیے کہ کون شب قدر ہے۔ تو امام نے یہاں کے اوپر کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم کسی ایک شب کو معین نہ کراؤ اور تینوں شب میں اعمال بجا لاؤ۔ البتہ 23ویں شب قدر کو زیادہ معصوم نے اہمیت دی ہے۔ آج 23ویں شب قدر کے اعمال کے سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ پہلے تھوڑا سا یہ جس سورہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا؟ دیکھیے، خدا کا بھی وہی لہجہ ہے، نہیں پتا ہے تمہیں کتنی عظمتوں والی ہے شب قدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خود ہی خدا جواب دے رہا ہے، 1000 مہینوں سے، الف شہر، 1000 مہینوں سے ایک رات ہی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کی جانب سے ملائکہ اور روح الامین، یہ دونوں نازل ہوتے ہیں۔ جو بھی حجت خدا، جو بھی امام وقت ہوتا ہے، اس کے بعد تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے پروردگار کا حکم پا کر، باذن ربہم، من کل امر، تمام سال میں واقع ہونے والے امر کو لے کر، ہر انسان کا مقدر اور قسمت اور رزق اور عمر، خصوصیت کے ساتھ دعائے شب قدر میں عمر اور رزق
اور صحت و عافیت اور شقی و بدبخت ہونے کو یا سعید اور نیک بخت ہونے کو اس شب میں لکھا جاتا ہے۔ لہذا جو معصوم سے دعائے شب قدر ہے اس میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ نزول کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ فجر طالع نہ ہو جائے، یعنی صبح کی نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ تو یہ دونوں شب سے بہتر 23ویں شب قدر ہے، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جو شخص ماہ مبارک کی 23ویں شب کو شب بیداری کرے اور 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے، اور اگر اس کی ذمہ نمازیں قضا ہوں تو ان نمازوں کو قضا کو بھی پڑھے تو خدا دنیا میں اس کی روزی زیادہ کرتا ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، ڈوبنے سے اور مکان کے نیچے دبنے سے محفوظ رہتا ہے، لقمہ گلے میں پھنسنے سے اور درندوں کے شر سے پناہ میں ہوتا ہے، اور اس سے منکر و نکیر کا خوف قبر میں دور ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ قبر سے باہر آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اور اس سے اہل محشر کو روشنی حاصل ہوگی، اور اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اس کے لیے آتش جہنم سے بیزاری اور پل صراط پر گزرنے اور عذاب خدا سے محفوظ رکھنے کی یا رہنے کی سند لکھ کر دی جائے گی جو اس شب میں اعمال کرے گا۔ معصوم فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ بے حساب داخل بہشت ہوگا، البتہ یہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت و امامت کا قائل ہو، کیونکہ جنت علی کی ولایت کے بغیر اس کی خوشبو بھی نہیں کوئی سونگھ سکتا، اور جنت میں شہداء، صدیقوں اور صالحین کے ہمراہ یہ شخص رہے گا۔ اور اس شب میں چند اعمال ہیں، امام فرماتے ہیں اس میں 2 غسل سنت ہیں، ایک شب کے اول حصے میں جس سے آدمی نماز وغیرہ مغرب کی پڑھتا ہے اور اس کے بعد اعمال کی نماز، اور دوسرا شب کے آخری حصے میں۔ اور 23ویں شب قدر میں عموماً لوگ آخر شب میں اعمال بھی نماز جو 2 رکعت ہے الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ، صبح کی نماز کی طرح 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے والی 2 رکعت شب 23ویں شب قدر کی، یہ عموماً لوگ اعمال شب قدر 23ویں میں آخر میں کرتے ہیں۔ بہرحال آخری شب کے حصے میں بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص کچھ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں کہ سورہ عنکبوت، سورہ روم پڑھے وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ آپ دیکھیں اس شب میں کتنی فضیلت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں سورہ دخان پڑھنا بھی اس شب میں بافضیلت ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چوتھا عمل 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا اس شب میں پڑھنا بے پناہ فضیلت رکھتا ہے، بڑی تاکید ہے۔ 10 تسبیح انسان پڑھے، تاکید کی گئی ہے جب بھی اور جاگنا، دعائے جوشن کبیر اور صغیر یہ 5ویں چیز ہے، یہ دونوں جو ہے وہ بہت بافضیلت دعا ہے۔ اللہ کے اسماء گرامی، اسماء حسنہ اور اسماء اعظم اس میں اور صفات سب کے سب اس میں دعائے جوشن کبیر اور صغیر میں سمٹے ہوئے ہیں۔ اور دعائے شب قدر، اور اس دعائے شب قدر کی تلاوت میں کرتا ہوں اللہم ابدد لی فی عمری، یعنی یہ اللہ میری عمر کو زیادہ کر دے، یہ دعائے شب قدر ہے۔ یعنی آج کی رات یہ خدا سے دعا کریے، چونکہ لکھا جاتا ہے انسان کا مقدر کہ اللہ میری عمر کو بڑھا دے، وَأَوْسِعْ لِي فِي رِزْقِي، اور دوسری چیز جو اللہ سے سوال کرے یہ دعا پڑھتے ہوئے شب قدر میں، یا اللہ میری رزق میں وسعت فرما، وَأَصِحْ لِي جِسْمِي، یا اللہ میری جسم کو صحت عطا فرما، وَبَلِّغْنِي عَمْلِي، اور جو میری آرزویں ہیں اس تک مجھے پہنچا دے،
وَإِن كُنتُ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ فَامْحُنِي مِنَ الْأَشْقِيَاءِ، اے پروردگار اگر میرا نام فہرست بدبخت و اشقیاء میں ہو تو اس فہرست سے فامحنی محو کر دے، مٹا دے، مِنَ الْأَشْقِيَاءِ وَاكْتُبْنِي مَعَ السُّعَدَاءِ، اور اے پروردگارہ تو مجھے نیک بخت لوگوں کے ساتھ میرا نام لکھ دے۔ آج کی رات فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنزَلِ، اس لیے کہ تو اپنی اس کتاب میں جو تو نے اپنے نبی کے اوپر، نبی مرسل کے اوپر نازل کیا ہے، تیری صلوات ان کے اوپر، ان کی آل پر ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ صلواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ، کیا کہا ہے تو نے؟ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبُتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اسے ثابت رہنے دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اسی کے پاس تو ام الکتاب ہے۔ یہ انشاءاللہ اور ہر دم رات بھر اپنے امام کے ظہور کی دعا کرنا، یہ حجت خدا سے عشق اور جو ہے وہ عقیدت مندی اور والہانہ محبت کی دلیل ہے۔ لہذا رات میں برابر اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وردک توبہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یہ شب قدر 23ویں جس کی بہت تاکید ہے، دو اماموں سے میں نے اس کے اعمال اور وظائف کو بیان کیا۔ خدا اس مختصر سی تقریر میں اتنی ہی گنجائش ہے، خدا آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی توفیق، خصوصاً ہمارے علماء کے لیے، ہمارے ممالک جو شیعہ ہیں، چاہے وہ عراق ہو، چاہے ایران ہو، چاہے سیریا ہو، اور مشاہد مقدسہ، اتباعت عالیہ، ان کی جو روضے معصومین کے ان کی حفاظت کے لیے، اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، اور حج و زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، اور خدا سے دعا کریں کہ ہم لوگوں کا نام اس سال نیک بخت لوگوں میں اور اچھی صحت کے ساتھ، اچھے رزق کے ساتھ انشاءاللہ حج و زیارت سے مشرف فرمائے، اور ہمارے علماء، مراجع کرام سب کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جنت البقیع کے تعمیر کے راستوں کو ہموار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔